نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل دینیات و تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور اپنی دینی معلومات میں اضافے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیارے سے کمنٹس کر کے ہماری ہمت افزائی ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ امیہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب ہی سے دل ہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ سب نے گردنیں اٹھا کر دیکھا۔ پہلے ہی نظر میں دکھائی دے گیا کہ ابو جہل برچھی لیے کھڑا ہے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا تھا، کمبخت کنیز کیوں جان دیتی ہے، اب بھی اقرار کر لے کہ حبل ہی سب سے بڑا ہے۔ اسلام کی پہلی شہدا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اگرچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، چہرے پر پیلا پن چھا رہا تھا، اس پر بھی ان کی زبان سے ایک خدا کی رٹ لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، حبل خدا نہیں، بت ہے، پتھر کی مورتی ہے۔ خدا وہ ہے جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ ابو جہل کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ اس نے چلا کر کہا، خدا کی دیوانی، دیکھو تو تیرا خدا تجھے میرے ہاتھوں سے کیسے بچاتا ہے۔ بلا اپنے خدا کو، بلا، آواز دے، پکار، آواز دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، خدا کو چلا کر پکارو یا دھیرے سے، وہ دیکھتا ہے، اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ ابو جہل، سوچو، کیا پتھر کی تصویریں جنہیں تم نے یا تمہارے باپ دادا نے خود گڑھا ہے، کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، نہیں، خدا نہیں ہے۔ جو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے وہی خدا ہے۔ عزت اور ذلت، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جہل غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے غضبناک ہو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زور سے برچھی ماری۔ ان کی زبان سے اللہ کا پیارا نام نکلا۔ وہ لڑکھڑا کر گری، آنکھیں بند ہونے لگی، جسم میں کپکپاسی طاری ہو گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی وہ شہزادی ہے جس نے سب سے پہلے شہادت کا جام پیا تھا۔ وہیں کچھ ہی دور پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ماں کی محبت نے جوش مارا۔ وہ لپک کر اپنی مردہ ماں کے پاس بیٹھ گئے، روتے ہوئے بولے، امی، میں بڑا بدبخت ہوں، تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلتی۔ اٹھو پیاری امی، اٹھو، خدا خدا کا نام لینا کفار چپ چاپ کیسے سنتے؟ جب انہوں نے خدا کا نام لیا، تمام کفار بگڑ گئے، سب ان پر برس پڑے، انہیں لات، گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر اپنی ماں کی لاش پر گر پڑے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب ہی کھڑے تھے۔ بیوی کی موت نے انہیں بہت دکھی کیا تھا، بیٹے کے بے ہوش ہونے سے اور بے قرار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، بدبختو، تم میں ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو اس بے گناہ اور بے زباں مخلوق پر رحم کرے۔ خدا کا نام سنتے ہی کفار کو غصہ آ گیا، انہوں نے اسے پھر گھوسا اور مکوں سے مارنا شروع کر دیا۔ بولے، بیوقوف بوڑھے، خدا کا نام لیتا ہے، خیالی خدا کو چھوڑ کر ہمارے معبودوں کا اقرار کر لے، ورنہ تیرا بھی انجام ایسا ہی ہوگا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ناممکن ہے، مسلمان اس خدا کو مانتا ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا سر بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا۔ ابو جہل غصے میں بھر کے اٹھا، بولا،
او موت کو دعوت دینے والے، بندوں کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تک بدن میں طاقت اور دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے تب تک تو غیر ممکن ہے کہ میرا سر یا کسی مسلمان کا سر کسی بت کے سامنے جھک جائے۔ ابو جہل بولا، اتنا گھمنڈ اچھا نہیں، تو کب تک اپنی ضد پر قائم رہتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے 2 آدمیوں کو 2 اونٹ لانے کو کہا۔ لوگ دوڑتے ہوئے گئے اور جلدی سے 2 اونٹ لائے۔ دونوں پر اماریاں کسی ہوئی تھی۔ ابو جہل نے کہا، یاسر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہماری معبودوں کو خدا مان لے، بچ جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ بچ جائے گا بلکہ دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ کمبخت زندہ رہے، آرام و راحت سے زندگی بسر کر۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دنیا کچھ دنوں کی ہے، آخرت تو ہمیشہ کی باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کا آرام بھی ہمیشہ کا ہے، اور جسے آخرت کی تکلیف پہنچی اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، تم اور جن چیزوں کو پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن بنے تھے۔ اس کھلے ڈراوے کے بعد حقیقی معبود کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سر جھکانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، ایسا ہے تو اب زبردستی تجھے بتوں کو سجدہ کرایا جائے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ اس کے آدمیوں نے یاسر کو دونوں اونٹوں سے اس طرح جکڑ دیا کہ ایک اونٹ کی اماری سے دونوں ہاتھ اور دوسرے اونٹ کی اماری سے دونوں پاؤں باندھ دیے۔ اس طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے درمیان لٹکنے لگے۔ ابو جہل نے کہا، ہمارے معبودوں کو سجدہ کرو گے؟ آخری سانس تک نہیں کروں گا۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ ابو جہل نے اونٹ والوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے دونوں اونٹ کو مخالف سمت میں ہانک دیا۔ اونٹ چلے، رکے، جھٹکا دے کر پھر چلے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ بازو سے اکھڑ گئے۔ موت نے ان کو گود میں لے کر ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح ایک خاندان کفار کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، اسلام ہم تک اتنے آسانی سے نہیں پہنچا۔ دیکھیے کس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسے اپنے کامل ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے بچائے رکھا اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ آج کل جو ہم غیر مسلموں کی نقل کر رہے ہیں اپنے عادات و اطوار میں، اپنے رہن سہن میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں۔ ہم یہ یاد کر لیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا سنتیں تھی۔ چاہے جان چلی جائے لیکن ایمان کا دامن کبھی نہ چھوٹنے پائے۔ اور آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایمانداری تو نام کے برابر ہے، بلکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں دکھائی دیتا جس میں بے ایمانی نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہو اور سنتوں کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ امید کرتی ہوں آپ آج کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں گے کہ کس طرح اسلام میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھلے تمہیں کچھ نقصان ہو جائے، تمہیں ایمان پر قائم رہنا ہے، کیونکہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج فلسطین میں دیکھیے کس طرح ماحول بگڑا ہوا ہے، پھر بھی وہاں کے لوگ کتنا مسکرا کر ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ طاقت دی ہے۔ ان حالات میں بھی اللہ کا شکر کرتے اور انہوں نے ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بلند ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک صرف اور صرف ایماندارانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں آپ سے پھر ایک نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور پیارے سے کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔